بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین اور ناظرین، ہم نے گزشتہ جو درس تھا ہمارا وہ قسم کے مسائل تھے، قسم اٹھانا، اور اگر قسم کو بندہ توڑ دے اپنی تو اس کا کفارہ کیا ہے اور اس کی مختلف شکلیں جو ہیں۔ آج جو موضوع ہے ہمارا فقہ کا ایک باب اہم ہے، وہ ہے نظر، جسے ہم اردو میں منت بھی کہتے ہیں، نیاز بھی کہتے ہیں۔ اور محرم کا مہینہ کیونکہ قریب ہے، اس میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظر حسین یا نیاز حسین کے نام پہ وہ پانی بانٹتے ہیں، دودھ میں روح افزا ڈال کے وہ بانٹتے ہیں، یا چاول پکا کے وہ تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نیاز حسین۔ تو نظر جو ہے لغتاً اس کا معنی ہوتا ہے ایجاب، واجب کرنا کسی چیز کو۔ بندہ کہتا ہے میں نظر تو کذا، میں نے ایسے نظر مانی، منت مانی، یعنی اپنے اوپر نفس پر میں نے یہ چیز واجب کر لی۔ شرعی اس کی تعریف یہ ہے الزام مکلف مختار نفسہ شیئا للہ تعالی۔ مکلف بندہ جس پہ شریعت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، عاقل بالغ مسلمان جو ہے، مجبور نہیں، اختیار کے ساتھ ایسی چیز اپنے اوپر لازم کر لے اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی چیز لازم کر لے کہ میں صدقہ کروں گا، روزے رکھوں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، ایسا کروں گا، نظر مان لے کوئی بھی۔ نظر جو ہے خوشی میں بھی مانی جا سکتی، کسی چیز سے خوش ہو کر، یا پھر دعا معلق کر کے کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میرے اوپر یہ ہے، میں اتنا صدقہ کروں گا، اسے نظر معلق کہہ لیں۔ یا کوئی قسم اٹھا لیتا، اللہ کی قسم اگر یہ سچ ہوا نا تو جو تم بتا رہے ہو اگر سچ ہوا نا تو میں تمام لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ بھی نظر ہے، کھانا کھلانا عبادت ہے اللہ کے لیے، اپنے دوستوں کو، مسلمانوں کو کھانا کھلانا۔ اب وہ اگر وہ جھوٹی بات اگر وہ سچی ہوئی تو اسے وہ لازمی جو ہے وہ پھر کھانا کھلانا پڑے گا، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ یہ مسائل جو ہیں آج پڑھیں گے۔ تو نظر کی یہ عبادت کی ایک قسموں سے ایک قسم ہے، ایک نوع ہے۔ اسے غیر اللہ کے لیے صرف کرنا جائز نہیں، نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی صحابی کے لیے، نہ تابعی کے لیے، نہ کسی رسول کے لیے۔ کہنا امام حسین کی نظر، امام علی کی نظر اور فلاں ولی کی نظر جو ہے یہ درست نہیں۔ نظر جو ہے وہ للہ ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی۔ تو جو نظر غیر اللہ کے لیے کرے گا، کسی قبر کے لیے، کسی درگاہ کے لیے، کسی مندر کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، تو اس نے گویا اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور شرک اکبر، کیونکہ نظر عبادت کی قسموں میں سے ہے۔ اور اس سے بندہ جو ہے یہ بندے کو شرک اکبر جو ہے ملت سے، اسلام کے دائرے سے نکال دیتی ہے، کیونکہ اس نے غیر اللہ کی عبادت کی۔ تو جو قبروں کی اور نیک اولیاء کی نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر کے مرتکب ہوتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ انہیں کیا چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور اس چیز سے بچ جائیں، اور اپنی نظریں جو ہے صرف اللہ کے لیے رکھیں۔ جیسے بندہ کہے کہ میرا قرض اتر گیا نا تو میں علی حجویری کے دربار پہ جو ہے نا 2 دیگیں اتاروں۔ اب اللہ کے لیے اگر اتارنی ہے تو وہاں دربار کو کیوں خاص کیا ہے؟ تو اس کا مطلب علی حجویری کے لیے وہ نظر اس نے مانی، اللہ کے لیے نظر نہیں مانی۔ اللہ کے لیے نظر جو ہے وہ جہاں مرضی جانور ذبح کر سکتا ہے، یا دیگیں چاولوں کی پکا کے تقسیم کر سکتا ہے۔ خاص قبر کو مختص کرنا
کہ وہاں میں یہ نظر دوں گا، وہاں دودھ بانٹوں گا، وہاں یہ کروں گا، تو گویا اس نے اپنی عبادت کو غیر اللہ کے لیے خاص کر لیا۔ اسی طرح ایک بندہ نظر حسین، یعنی گویا کہ وہ اپنی نظر حسین کے نام پہ بانٹتا ہے، یہ اگرچہ اسے جہالت ہے، پتہ نہیں کہ نظر عبادت ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہوگی، اس کا نیت تو یہی ہے کہ اس کا ثواب جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید پہنچے۔ حالانکہ اس طرح کا کام بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عمرہ کیا، کبھی حج کیا ان کے نام پہ، قربانی کی ان کے نام پہ، تو وہ محبت میں ہم سے آگے تھے، تو ہمیں ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس میں حد سے اگر بڑھ جائیں گے، تجاوز کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر غلو آ جائے گا اور ہم صحیح راستے سے ہٹ جائیں گے۔ دین تو وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور صحابہ کرام نے اس کو اپنایا، اور محبت کے تقاضے بھی آپ نے بتائے۔ ویسے انبیاء جو ہیں انہیں ثواب ملتا رہتا ہے، امت جتنے نیک اعمال کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے فرائض، واجبات، آپ کی سنتیں، نیک اعمال، جتنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچایا ہے اور امت اس پہ عمل کرتی ہے، اس کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ اس نبی کو ملتا ہے، حتیٰ کہ ایون کے علماء کو بھی ملتا ہے جو آگے بیان کرتے ہیں۔ تو قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ان کے نام پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کی، نہ قربانی کرنے کی، نہ حج اور عمرہ کرنے کی، بلکہ کیا ہے، ان کا ثواب بغیر ہی نیت کے انہیں ملتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلی، نیکی کرنے کی دلالت، رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو بتانے والا نیکی کا راستہ نیکی کرنے والے کی طرح۔ تو یہ شرک ہوگا غیر اللہ کے نام پہ نظر جو ہے، اگر کوئی مانتا ہے، کوئی نیاز یا کوئی منت مانتا ہے۔ ابتدائی طور پہ نظر کا حکم جو ہے نا وہ کراہت ہے، اور بعض علماء نے اسے حرام بھی کہا ہے کہ نظر نہیں ماننی چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نظر، آپ نے نظر ماننے سے، منت ماننے سے، یعنی اپنے اوپر لازم کرنے سے کسی چیز سے منع کیا ہے، اور آپ نے فرمایا انہ لا یرد شیء، اس سے کوئی چیز رد نہیں ہوتی، لوٹتی نہیں، واپس نہیں آتی۔ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، بلکہ اس سے کنجوس سے پیسے نکالے جاتے ہیں۔ بندہ کیا کہتا ہے، صدقہ تو ویسے کرنا چاہیے، عبادت تو ویسے ہی کرنی چاہیے، روزہ بھی رکھے، نوافل، وہ کہتا ہے کہ میں پاس ہو گیا نا امتحان میں تو میں 100 نفل پڑھوں گا، تو کیا 100 نفل معلق ہیں پاس ہونے کے ساتھ، پھر ہی وہ پڑھے گا؟ یا اس نے کوئی قرض کسی سے اپلائی کیا تھا، یا جاب کا اپلائی کیا تھا، میری جاب لگ گئی نا تو میں یہ کام کروں گا، نیکی کا کوئی کام، مثلا نوافل پڑھوں گا یا 3 روزے رکھوں گا، روزے تو ویسے ہی رکھنے چاہیے، یا صدقہ کروں گا اتنا، صدقہ تو ویسے ہی کرنا چاہیے۔ قال فی المنتقى رواہ الجماع الا الترمذی، یہ ترمذی کے علاوہ باقی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور ابو داؤد اور سنن نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور یہ امام ترمذی میں اس جیسی ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ تو نظر ماننے والا اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے جس کو شریعت نے لازم نہیں کیا، اس پہ واجب نہیں کیا، تو وہ گویا کہ اپنے نفس کو تنگی میں ڈال دیتا ہے، حرج میں ڈال دیتا ہے اس نظر کے ساتھ، بلکہ وہ اپنے اوپر ایسی چیز جو ہے واجب کر لیتا ہے جو کہ بغیر نظر کے بھی ہو سکتی تھی۔ ویسے دعا کر لے کہ اللہ یہ میرا کام ہو جائے، نظر ماننے کی کیا ضرورت ہے، منت مانگنے کی، لیکن اگر اطاعت کی نظر مان لی اس نے کہ میں روزے رکھوں گا، عبادت کروں گا، تو اس پر اسے وفا کرنا واجب ہے، وہ واجب ہوگی اس کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، تم کوئی بھی نفقہ، کوئی خرچ کرتے ہو
یا کوئی نظر مانتے ہو کسی بھی نظر میں سے تو اللہ تعالیٰ اسے جاننے والے ہیں۔ سورہ انسان کی 7 نمبر آیت، سورہ دہر کی آیت 7 نمبر 7، یوفون بالنذر، نظروں کو پورا کرتے ہیں، یوما کان ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلنے والا ہے، یعنی قیامت کے دن سے۔ اور ایک اور سورہ حج میں فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُرَهُمْ، اور اپنی نظروں کو پورا کریں۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جس نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اطاعت کرے، ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی، اور جس نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اسے نافرمانی نہ کرے۔ جیسے کوئی بندہ کہے کہ جی میں شراب پیوں گا نعوذ باللہ، یا فلاں فلم دیکھوں گا جا کے، یا گانا فلاں سنوں گا، یا فلاں غلط کام کروں گا، تو یہ حرام ہے، یہ کام کرنے جائز نہیں۔ تو جو جائز کام ہے اطاعت کے متعلق ہے وہ 4 چیزوں سے نہیں نکلتے، 4 چیزیں ہیں اس میں، یا تو قسم کے ساتھ مقرون ہو، یعنی قسم ساتھ اٹھائے، یا پھر بغیر قسم کے ہو، یا پھر قسم کے ساتھ تاکید کرے اس نظر کی، اسے یعنی مؤکد کرے اپنی قسم کے ساتھ، جیسے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ اللہ سے عہد کیا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اس نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور صدقہ کریں گے۔ تو ایسے موقع پہ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفِي، کہ اس پہ واجب ہے کہ وہ وفا کرے، ورنہ وہ اس قول میں اللہ کے شامل ہو جائے گا، یہ اس حکم کے اندر آ جائے گا اگر ایسا نہیں کرے گا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دے گا، جو قسم کے ساتھ وعدہ کرے رب کے ساتھ اور پھر پورا نہ اترے۔ جیسے کوئی کہے کہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا نا تو میں اسے دینی تعلیم دوں گا، اور پھر اسے انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دیا اسے، تو یہ اس کو سزا مل سکتی کہ اللہ اس کے دل میں نفاق ڈال دے۔ تو جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ قسم کے ساتھ جو ہے بات عہد کیا جائے اسے پورا کرنا چاہیے۔ فقہا رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نظر کے لیے شرط ہے ان کی اس کے انعقاد کے لیے کہ نظر ماننے والا کیا ہے، ان یکون بالغا، بالغ ہو، عاقل ہو یعنی مجنون نہ ہو، مختاراً، اسے کسی نے مجبور نہ کیا ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رفع القلم عن امت عن ثلاثہ، 3 چیزوں آدمیوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا، یعنی وہ ان سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ الصغیر حتی یبلغ، چھوٹا بچہ حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، والمجنون، اور پاگل، حتی یفیق، حتیٰ کہ اس کی عقل واپس آ جائے، دورہ پڑتا ہے کسی کو یا بیماری لگی، صحیح ہو گیا تو واجب وہ اس پہ لازم ہو جائے گا۔ والنائم، اور سویا ہوا، حتی یستیقظ، حتی یستیقظ، حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، بندہ سویا ہوا ہے مرفوع القلم ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، نیند میں سویا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ ہم گناہ گار نہیں ہے، اگر اس نے الارم بھی لگایا تھا سب کچھ نہیں جاگ آئی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے، اٹھے گا اور وہ نماز پڑھ لے گا، وہ مرفوع القلم ہے۔ اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہے، نیند ایسی گہری آ گئی بیماری کی وجہ سے یا کسی معاملے سے کوئی واجب رہ گیا ہے تو وہ مرفوع عن القلم، کیونکہ اس کی استطاعت کے باہر ہے۔ تو اس حدیث میں دلیل ہے کہ ان بندوں پر نظر کا ماننا یا نظر کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ بچہ کوئی نظر مان لے کہ چھوٹا بچہ ہے، وہ کہے گا جی میں 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دوں گا، اس کے باپ کی تنخواہ 30,000 ہے، آپ کو کہے جی میں نے تو نظر مان لی ہے، میں نے تو کہا تھا کہ میں پاس ہو گیا تو 1 لاکھ روپیہ صدقہ دوں گا، تو کہاں سے دے گا اس کا والد صدقہ؟ اور وہ ایسے بھی بالغ نہیں ہے، وہ بچہ ہے، تو اس پہ واجب نہیں ہوگا اس کو پورا کرنا۔ تو صحیح نظر جو ہے، تو اسی طرح نظر جو ہے کافر سے بھی جائز ہے، اگر بندہ کفر کی حالت میں کسی نے نظر مانی بعد میں مسلمان ہو گیا تو اس پر واجب ہے کہ اس نظر کو پورا کرے، اگر وہ عبادت کی نظر ہے۔
حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دلیل ہے، اور یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انی نظرت فی الجاہلیہ، میں نے جاہلیت کے دور میں اسلام سے پہلے نظر مانی، ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ میں مسجد الحرام مکہ میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اوفی بنذرک، اپنی نظر کو پورا کرو، اپنی نظر کی وفا کرو، پورا کرو اسے۔ تو نظر جو صحیح ہے اس کی 5 اقسام ہیں، منت نظر جو ہے۔ پہلی ہے نظر مطلق، بندہ کہے مجھ پر نظر ہے، میں نے نظر مان، اور اس نے کوئی ذکر نہیں کیا، کیا کس چیز کی نظر مان لی؟ میں نے منت مان لی، کس چیز کی؟ نفل پڑھو گے، صدقہ کرو گے، کھانا کھلاؤ گے، روزہ رکھو گے، کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں اس نے کہا۔ تو اس پر کیا ہے؟ لازمی کفارہ، کیونکہ اس نے اسپیسیفک نہیں کیا، خاص نہیں کیا اپنی نظر کو۔ اس پر کفارہ ہے قسم کا، قسم کا کفارہ ہم پڑھ چکے پہلے۔ کیا ہے کفارہ؟ 10 مسکینوں کو کھانا، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا پھر 3 روزے، یا پھر غلام آزاد کرنا۔ غلام آزاد کرنا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور یا 10 کو کپڑے، اور آخر میں یہ چیزیں نہ ملے تو پھر جو ہے وہ روزہ رکھنا، 3 روزے آخر میں۔ پہلے آپشن ہے، بعد میں آپشن نہیں ہے، یعنی اگر نہ ملے تو پھر روزے کی طرف آنا۔ ایک بندہ کنجوس ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں 3 روزے رکھ لیتا ہوں، 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتا اور کپڑے بھی نہیں پہناتا، اسے کہیں گے نہیں تم صاحب حیثیت ہو، یا تو کپڑے پہناؤ 10 مسکینوں کو، تم نے جھوٹی یعنی قسم توڑی ہے، اور 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، یا کھانا کھلاؤ، یا غلام آزاد کرو۔ اگر یہ نہیں ہے، کوئی مسکین بندہ اگر ٹوٹ گئی اس کی قسم، اس نے پورا نہیں کیا، اور تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے، یہ آخری آپشن۔ تو اس نظر کے اندر بھی اس پر کفارہ ہے یمین کا، قسم کا، چاہے وہ مطلق ہو یا معلق ہو۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، اس کی دلیل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارۃ النذر اذا لم یسمى، نظر کا کفارہ منت کا، کہ میں نے مجھ پہ جو منت ہے، میں نے منت مانی، کیا مانی ہے کچھ بھی نہیں بتایا، تو اس پر کفارہ ہے۔ اذا لم یسمى کفارۃ یمین، جھوٹی قسم کا کفارہ ہے اس پر۔ قسم جو ہے جو کھا لے کہ میں ایسا کروں گا اور اسے توڑ دے اپنی قسم کو، تو اسی طرح اس پر بھی کفارہ ہے۔ اور یہ روایت ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ میں ہے، اور ابن ماجہ کے اندر جو روایت ہے اس میں لم یسمى کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم، ابو داؤد اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی صحیح حدیث ہے۔ دوسری قسم ہے بندہ غصے کے اندر کوئی نظر مان لیتا ہے، وہ ہے معلق، یعنی بے شرط بے قصد المنع، کسی کو روکنے کے لیے یا کسی کو سچا یا جھوٹا جاننے کے لیے، کرنے کے لیے۔ جیسے کہے ان کلمتک ان لم اخبر بک، اگر میں نے تم سے بات کی یا تمہیں خبر نہ دی، اور ان لم یکن ھذا الخبر صحیحا، اور اگر یہ سچی خبر نہ ہوئی جو تم بتا رہے ہو، اور ان کان کذبا، یا یہ جھوٹی بات ہوئی، فعلی الحج، تو مجھ پر حج لازم ہے، اور العتق، یا میں کسی کو آزاد کروں گا۔ اب یہ معلق کر لیا جھوٹ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، یا کسی خبر کے ساتھ اس نے۔ تو یہ وہ نظر ہے جس میں بندہ خیار میں ہے، چوائس ہے، اسے آپشن ہے، چاہے وہ اپنی نظر کو پورا کر لے یا پھر قسم کا کفارہ دے دے۔ دلیل اس کی حدیث ہے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نظر فی غضب وکفارته کفارۃ یمین، آپ نے فرمایا کہ غصے کے اندر نظر نہیں ہوتی، غصے میں نظر نہیں ہے، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے، وہی 10 مسکینوں کو کپڑے، کھانا، غلام آزاد کرنا، یا پھر اگر یہ نہ ہو تو 3 روزے۔ یہ روایت ہے، اسے سعید نے روایت کی اپنی سنن میں۔ اور اسی طرح
عمران ابن حسین سے یہ روایت سنن نسائی میں بھی ہے، اور یہ روایت جو ہے اس بنیاد پہ اس پہ خیار ہے، آپشن ہے کہ وہ اطاعت، وہ کام جو اس نے غصے میں آ کے اپنے اوپر لازم کر لیا، روزہ، حج یا نوافل یا صدقہ، تو اب غصے میں وہ کر لیا، ہو سکتا ہے اس نے اپنے اوپر لازم ایسی چیز کر لی ہو جس کی استطاعت نہیں رکھتا ہو، غصے کے اندر کہہ دیا ہو کہ جی میں پوری جو ہے پوری مسجد والوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور مسکین کی تنخواہ 10-15,000 20,000 ہے، وہ کھلا ہی نہیں سکتا، غصے کے اگر آپ اس نے یہ نظر مان لی، تو اس کے لیے آسان حل کیا ہے، وہ قسم کا کفارہ دے گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا، اور اس مصیبت سے یا اس پریشانی سے نجات اسے مل جائے گی۔ یہ ہے بندے کو علم ہو تو بندہ مصیبت سے بچ جاتا ہے اور بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام نے اسے آپشن دی ہے کہ غصے کے اندر نظر نہیں، بندہ غصے میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کچھ چیزیں، کچھ ایسی ہیں کہ چیزیں غصے میں وہ نافذ ہو جاتی ہیں، چاہے وہ مذاق میں ہو یا غصے میں ہو، لیکن کچھ چیزوں میں آپشن مل جاتی ہے، بندے کو رخصت مل جاتی ہے۔ جیسے آج مجھے ایک سوال آیا، کسی نے بھیجا کہ جی میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور غصے کے اندر اس نے 3 طلاقیں دے دی اکٹھی بیوی، تو اب اسے بڑا ندامت اسے ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے، اور وہ لفظ تو نکل گئے، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو آپ جتنی بھی ندامت وہ کر لے، طلاق تو ہو گئی نا، زبان سے نکل گئے لفظ طلاق، اور اسی طرح تک کسی کو آزاد کر لیا جائے، اور یا کسی کو نکاح کہہ دیا جائے کہ میں نے تم سے اپنی بیٹی کی شادی کی، مذاق میں کسی کو کہہ دیا تو نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ معاملے ایسے ہیں کہ غصے کے اندر ظاہر ہے، طلاق تو ویسے بھی کوئی خوشی میں تو نہیں نہ دیتا، غصے میں ہی دیتا ہے، لڑائی ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے، کوئی خوشی کے اندر تو نہیں دیتا۔ پتہ نہیں لوگ پھر کیوں اس سوال میں یہ کہتے ہیں جو غصے میں آ کے دی طلاق، تو کیا خوشی میں دینی ہے؟ طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے، تو غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، الا کہ مکرہ کی طلاق نہیں ہوتی، مجنون کی طلاق نہیں ہوتی۔ مکرہ سے مراد کسی کو کوئی گن پوائنٹ پہ کہے کہ بیوی کو طلاق دو، یا پھر یہ کہے کتنا غصہ کسی بندے کو شدید آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارنے لگ جاتا ہے، کسی کو بھی نشانہ عبرت بنا دیتا ہے، اور اپنے غضب کو اتنا وہ غضب اس میں آتا ہے، غصہ آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جاتا ہے، عقل اس کی حاضر نہیں، وہ مجنون ہو جاتا ہے غصے میں۔ ایسا بندہ جو ہے اس کے لیے بھی مخرج نکل سکتا ہے کہ اس کی بھی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی عقل ہی حاضر نہیں۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی غصے کے اندر نظر کی، یعنی منت مانی غصے میں آ کر کس نے، تو اسے آپشن ہے کہ وہ کفارہ دے دے یا پورا کر لے۔ تیسری قسم جو نظر کی ہے وہ ہے نظر مباح، جو جائز ہے۔ جیسے کسی نے نظر مانی کہ وہ فلاں کپڑا پہنے گا اور یا فلاں سواری کرے گا، یا یہ اسے بھی خیال دیا جائے گا کہ یا تو وہ کام کر لے یا پھر کفارہ دے دے، اپنی قسم کا کفارہ جو ہے وہ دے دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ جی میرا یہ کام ہو گیا نا تو میں فلاں کی سواری پہ بیٹھوں گا، یہ دوسری قسم کی طرح، یعنی اس میں بھی آپشن موجود ہے، جو مباح ہے، جو جائز ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں انہ لا شیء علیہ فی نظر المباح لما روى الامام بخاری، یہ جو جائز کام ہے، یعنی اس میں عبادت نہیں، اللہ کا قرب نہیں، اس میں کوئی یعنی یہ لازمی نہیں ہے یہ نظر، اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی دلیل امام بخاری کی حدیث کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یخطب اذا ہوا برجل قائم، آپ نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، فسأل عنہ، آپ نے کہا یہ کیوں کھڑا ہے؟ فقالوا ابو اسرائیل، اس کا کیا نام ہے؟ ابو اسرائیل۔ نظر ان یقوم ولا یقعد، اس نے نظر مانی کہ وہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا، ولا یستدل، اور سایہ میں نہیں بیٹھے، سایہ بھی نہیں لے گا اپنے اوپر، ولا یتکلم، گفتگو بھی نہیں کرے گا، ویصوم، اور روزہ رکھے گا۔ فقال مرہ، آپ نے کہا اس کو حکم دو، فلیتکلم، گفتگو بھی کرے، سایہ بھی لے، ولیستدل ولیقعد، اور بیٹھ بھی جائے، ولیتم صومہ، اور اپنے روزے کو پورا کرے۔ روزہ کیونکہ عبادت ہے، یہ باقی تو مباح کام ہے، بیٹھنا، کھڑے ہونا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت تو نہیں نہ ہو رہی،
تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ استدلال اس حدیث سے ہے کہ روزہ اسے پورا کرنے کا کہا، باقی جو حلال اور جائز کام ہے اسے پورا کرنا کوئی لازمی نہیں ہے۔ چوتھی قسم نظر کی، نظر المعصیہ، بندہ گناہ کی کوئی نظر مان لیتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا یا اس نے ایسا کیا تو میں فلاں سے بات نہیں کروں، قطع تعلقی، رشتہ داری سے توڑنا، یا بیوی کو کہنا کہ اسے طلاق ہے، یا پھر فلاں کو میں کوڑے ماروں گا، یا کوئی بھی نافرمانی کا کام، ایسی نظر مان لینی، منت مان لینی جس میں گناہ ہے، معصیت ہے، رب کی نافرمانی ہے۔ جیسے کوئی شراب پینے کی نظر مان لے، یا عورت جو ہے وہ کہے کہ میرے مینسز ایام مخصوصہ کے دن روزہ بنا ہوتا ہے، وہ کہے کہ میں روزہ رکھوں گا، یا عید والے دن کہے کہ میں روزہ رکھوں گا، تو یہ وفا کرنا، اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من نظر، یہ حدیث ہے، ان یعصی اللہ، جس نے نظر مانی، منت مانی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، فلا یعصی، وہ نافرمانی نہ کرے۔ تو اس حدیث میں دلیل ہے کہ ایسی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی، کیونکہ گناہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے کسی بھی حالت میں، چاہے وہ نظر مان لے یا جو بھی ہے، گناہ جو ہے معصیت اللہ اور اللہ کے رسول کی وہ جائز نہیں۔ جس نے کوئی نظر مانی گناہ کی، جیسے قبر کے لیے کسی کے فلاں درگاہ پہ یہ کروں گا، یا فلاں قبر والے کے نام پہ بھی تجویز دوں گا، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، وہی 10 مسکینوں کو کھانا، یا کپڑے، یا غلام آزاد کرنا، یا پھر اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر 3 روزے رکھنا۔ اور یہ بعض اہل علم کے ہیں، اور یہ مروی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح عمران بن حسین اور سمرہ بن جندب رضی اللہ علیہ مجمعین، ان صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ یہ اپنا قسم کا کفارہ دے دے گا۔ بعض اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نظر جو معصیت والی، گناہ والی، منعقد ہی نہیں، نظر جو ہے کیونکہ عبادت ہے، اس میں تو معصیت اور گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اور یہ اس میں کفارہ بھی لازمی نہیں ہے۔ اور یہ روایت ایک ہے امام احمد سے، اور یہ مسلک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور امام مالک اور شافعی کا بھی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اسے اختیار کیا ہے کہ گناہ تو ہوتا ہی، گناہ کی اصل میں جو ہے وہ عبادت ہی نہیں ہے، تو نظر ہی منعقد نہیں ہوگی، تو کفارہ تو بالکل کی بات ہے، یعنی وہ پوری نہیں کرے گا۔ اور یہ اختیار شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی ہے۔ جیسے جس نے یہ نظر مانی کہ وہ جو ہے نا وہ قبر کے اوپر دیا جلائے گا، یا کسی پہاڑ کے اوپر، یا کسی درخت کے اوپر، اور اب وہ کیا کیا جائے گا؟ اگر تو اس نے وہ نظر مانی ہے تو اس کو جائز جگہ پہ کسی مسجد میں دیا جو ہے وہ، اگر کوئی ڈھک کے چلا جائے تو اسے جو ہے صرف کیا جائے گا جس میں مسلمانوں کے فائدے ہیں، کسی رستے کے اندر، یا جس نے کوئی اپنے اوپر فرض کی ہے کہ میں بلڈنگ بناؤں گا، مزار بناؤں گا، قبر کے اوپر مزار بنانا منع ہے، جائز نہیں ہے کہ بلڈنگ کی جائے، کسی غریب کا گھر بنایا جا سکتا ہے۔ تو یعنی وہ نظر پوری نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ نظر جو ہے مسلمانوں کے مصالح اور نیک کاموں میں صرف کی جائے گی۔ وہ جو اس نے اسے پورا نہیں کرے گا، وہ پیسوں کو کہاں صرف کرے گا؟ مسلمانوں کے جو خیر کے کام ہے وہاں صرف کرے گا۔ پانچواں ہے نظر التبرر، اور وہ ہے نظر الطاعہ، اللہ کی اطاعت کی نظر، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، چاہے وہ مطلق طور پہ ہو یا معلق ہو، کہ میرا یہ کام ہوا تو میں ایسا کروں گا۔ تو جس نے کہا کہ مجھے اوپر یہ واجب ہے کہ میں اتنی نماز پڑھوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، کسی شرط کے ساتھ کہ اگر میرا مریض جو ہے بیمار و بندہ ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یہ اتنے نفل پڑھوں گا، فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا، تو اگر شرط پائی گئی تو پھر اس پہ واجب ہے، یعنی بیمار شفا، بیمار کو مل گئی شرط، یعنی صحت مند ہو گیا وہ بیمار،
تو اس پہ وہ جو شرط اس نے جو نظر مانی ہے تو واجب ہے اسے پورا کرنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من نظر یطیع اللہ، جس نے یہ نظر مانی، منت مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، فلیطیعہ، وہ اسے پورا کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا، یہ بخاری کے اندر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوفون بالنذر، اور وہ نظروں کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولیوفوا نذورہم، اپنی نظروں کو پورا کرو، سورہ حج۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے اس نشست کے اندر نظر کے متعلق، منت کے متعلق جو ہے مسائل، جسے نیاز، نظر و نیاز اور منت کہا جاتا ہے، یہ عبادت ہے اور یہ خالصتاً اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے، غیر اللہ کے لیے اسے صرف نہیں کیا جا سکتا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔